السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، واجعلنی من ورثة جنة النعیم، واغفر لأبی انه کان من الضالین، ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ عزیزان محترم، قابل قدر اور لائق احترام بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سورہ شعراء میں رب ذوالجلال نے ایمان سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف سے متعلق جو تعارف کروایا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کا جو ایمان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات وضاحت کے ساتھ آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماحول ملا نہیں تھا ایمان کا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی، اور مدد مانگ کر ایمان کا ماحول خود سے بنایا۔ بنی بنائی جو چیز ملتی ہے اس کی قدر کم ہوتی ہے، خود سے محنت کر کے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، اس کے پاس اسلام کی وہ عظمت نہیں ہوتی جو عظمت کسی نو مسلم کے پاس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے جستجو کر کے، محنت کر کے، بہت کوششوں کے بعد اسلام کو سمجھا اور سیکھا ہے۔ ایسے ہی کسی مال والے شخص کے پاس، جس نے خود محنت کر کے کمایا، کروڑ پتی ہونے کے باوجود 100 روپے کی بھی اس کے پاس قدر اور منزلت ہوتی ہے۔ وہی اس کا بیٹا جس نے محنت کر کے نہیں کمایا، صرف مالدار گھرانے میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا، اس کے پاس 1000 روپے کی بھی قدر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محنت کر کے جو چیز ملتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کو حاصل کیا جستجو کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کو سیکھا
اللہ سے مانگتے رہے، فکر مند رہے، دن اور رات ایمان کی تلاش میں لگے رہے۔ اور یہ محاورہ مشہور ہے، ڈھونڈے تو خدا ملتا، حقیقت ہے یہ۔ ہم لوگ ڈھونڈتے نہیں، چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ سورسز کو ڈھونڈتے ہیں، اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، اچھی جابز کو تلاش کرتے ہیں۔ شادی اگر نہیں ہوئی، اچھے سسرال کو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، اور نہیں ڈھونڈتے تو وہ اللہ کو نہیں ڈھونڈتے۔ اور یاد رکھیں، اللہ ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو مجھے پیدا بھی کیا، وہی مجھے مارے گا بھی، میں جب بیمار ہوتا ہوں شفا بھی وہی دیتا ہے، کھانے کے لیے مجھے ضرورت پڑتی ہے تو کھانے کا انتظام بھی اللہ ہی کرتے ہیں، اور مجھے کھانا ہضم کرنے کے لیے یا اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے، کسی مشروب کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ مشروب اور پانی بھی اللہ ہی دینے والے ہیں، اور جو میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں اس کو ڈھنگ سے کس کام میں کون سی چیز آتی ہے اس کو اس کام میں استعمال بھی کرواتے ہیں، اور جو زائد ہے اس کو فضلہ بنا کر نکال بھی دیتے ہیں۔ اللہ بہت بڑے قدرت والے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، سورہ شعراء 19ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 82 آیت نمبر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرا رب کون ہے؟ میرا رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مجھے اسی پر امید ہے۔ دیکھیے، معاف کرنے والا ہے اللہ ہے، بندے ان کے ذمے معافی مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ علیک الدعاء وعلی الاجابہ، حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے ذمہ مانگنا ہے، تم مانگتے رہو۔ کب تک مانگیں؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک مانگتے رہو، اس وقت تک عبادت کرتے رہو جب تک کہ تم کو موت نہ آ جائے۔ مانگتے رہو، اللہ اگر قبول کر لے بہت اچھا، قبول نہ کرے دنیا میں تو آخرت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے مانگتے رہنا چاہیے۔ وعلی الاجابہ، اور اللہ فرماتے میرے ذمہ قبول کرنا ہے، میں قبول کروں گا۔ کس کی دعا کب قبول کرنا ہے، کون سی دعا فوراً قبول کرنا ہے، اور کس دعا کو تھوڑے دن کے بعد قبول کرنا ہے، آخرت کے لیے ذخیرہ بنانا ہے، میں جانتا ہوں، تم اپنا کام کرتے رہو۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس آیت کی تشریح میں حضرات علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اپنے عمل پر نہ اترائے کہ میں نمازی ہوں، میں خوب زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں صدقہ اور خیرات خوب کرنے والا ہوں، یہ اترانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، جب اللہ کی توفیق سے کیا ہے تو اب آپ کو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے یہ امید رکھیے کہ جس اللہ نے مجھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائی وہی اللہ مجھے معاف بھی کرنے والا ہے، وہی اللہ میرے اعمال کو قبول بھی کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اللہ کے فضل کا محتاج ہے،
یعنی اللہ اگر فضل فرمائیں تو معاف فرمائیں، جنت میں داخل فرمائیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے محتاج ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی اللہ کے فضل کا محتاج ہوں۔ اللہ فضل فرمائیں گے، مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ بہت عظمت والے ہیں، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، اور کیسے کیسوں کو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ معاف فرماتے ہیں۔ فاحشہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس کا روزانہ کا کام ہی تھا گناہوں پر لوگوں کو اکسانا، لوگوں کو گناہوں کے لیے تیار کرنا، خود گندے کاموں میں دن بھر گزر جاتا۔ ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہی تھی، کتے کو پیاسا دیکھا، ادھر ادھر تلاش کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اپنے پیر کا جوتا نکالا، ایک رسی سے باندھ دیا، کنویں کے اندر ڈالا۔ ظاہر ہے جوتا جس کے اندر پانی ٹھہرتا نہیں، سیننے کے لیے کوئی باضابطہ ڈول اور رسی نہیں، مگر صرف اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں اس کتے کی پیاس کو بجھا دوں۔ اس کیفیت کو رب ذوالجلال نے پسند فرمایا، اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رب ذوالجلال نے 99 قتل کیا تھا ایک شخص بنی اسرائیل میں، اور تلاش میں نکلا کہ میں معافی مانگوں گا تو کوئی معاف کرنے والا ہے کیا۔ ادھورے قسم کا کوئی عالم تھا، اس نے کہا اب اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو ان کو بھی قتل کر دو، ان کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر امید تھی بہرحال اللہ سے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ مایوس نہیں ہوا، مانگتا رہا، اللہ نے اس کو بھی معاف فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اللہ سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ امید میں رہیں۔ اور امید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہوئے آپ امید چھوڑیں، ایسا نہیں۔ گناہ رو کے پھر اس کے بعد امید میں رہیں۔ ٹانکی بھرنے کے لیے موٹر آپ نے چلا دی، نیچے سے نل بند کیجئے، نیچے کا نل آپ نے کھلا چھوڑ دیا، اوپر سے ٹانکی کبھی نہیں بھرتی، اس لیے کہ جو پانی اس میں آ رہا ہے وہ نکل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں ان لوگوں کو جو سچی توبہ کرتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، وہ توبہ نہیں جس میں انسان گناہوں پر گناہ کرتا رہے۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا۔ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، موت کا وقت آ گیا اور یوں کہنے لگا اب معافی مانگتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ ہم قبول نہیں کرتے۔ پھر کس کی؟ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، غلطی سے نہ چاہتے ہوئے کسی نے بہت کوشش کی گناہ سے بچنے کی، پھر اس کے بعد گناہ ہو گیا، ثم يتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیا۔ نماز چھوٹ گئی، نماز چھوٹنے کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگا، اے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ مسلسل آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، معاف کر دیجئے کہ ایک لو لگا دیجئے اللہ کی طرف، اللہ معاف کر دیجئے۔ آپ کو معافی اللہ نے کی ہے، ایسے ثبوت مل جائیں گے آپ کو اپنی دعا میں۔ ہم لوگ بیٹھتے ہی نہیں دعا میں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں ہم لوگوں کی دعا کب ہوتی؟ شب معراج، شب برات، شب قدر، عیدین، بس۔ اب اس کے بعد ہماری عید کے بعد گناہ کا سلسلہ شروع۔ کبھی توفیق نہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اور جب سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا کہ دعا کرنا ثابت ہے کیا حدیث سے، صحیح حدیث سے، کچھ لوگوں نے ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا کہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے کیا؟ تو جو دعا کر رہے تھے ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے غافل کر دیا دعاؤں سے۔ ارے کوئی مانگ رہا ہے، مانگنے دیجئے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام پڑھتے تھے، اور یہ دعا ہی تو ہے۔
ٹھیک ہے اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے مگر باضابطہ بیٹھ کر دعا کرتے تھے. کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اس کو آپ دعا سے غافل نہ کریں. ہاں اس سے یہ کہیں کہ بھائی دعا کے لیے التزام مت کیجئے امام صاحب کے پیچھے, اکیلے بیٹھ کے 2-5 منٹ کی دعا کرنے کا معمول بنا لیجئے, ایسی دعوت دیجئے. مگر دعا سے اس کو غافل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کون سی حدیث میں ہے. آپ کو کیا معلوم حدیث کون سی ہے؟ مگر اس کو ایک سوال کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے وہ دعا جو کبھی کبھار مانگتا تھا اس دعا سے بھی وہ غافل ہو گیا. اس لیے دوستو دعا بہت بڑی دولت ہے. اللہ سے ہمیشہ امید میں رہیں, مانگتے رہیں مانگتے رہیں. ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دعا قبول فرمائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, کہ میرے رب سے مجھے امید ہے مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, معاف کر دے گا. اور معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے امید ضرور رکھے مگر گناہوں کا سلسلہ ختم کریں. کبھی تو ایک دن ایسا آنا چاہیے اپنی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ, یہ عہد کر لینا چاہیے کہ اب تک بہت گناہ ہو گئے اب نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کا وعدہ کیے ہیں مگر کب؟ جب گناہوں کو ہم چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں یقیناً اللہ معاف فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ, کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں. کیا پیارے اللہ ہیں کہ مانگنے کا حکم دیتے ہیں, مانگنے پر تو دیتے ہیں, نہ مانگنے والے کو بھی اللہ بہت کچھ دے دیتے ہیں, اور مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں, نہ مانگنے والے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہ پیارے اللہ, اس سے مانگیے. پھر دیکھیے دن میں بھی دیتے ہیں رات میں بھی دیتے ہیں مگر کچھ قبولیت کے اوقات ہیں اس میں ضرور بھی ضرور دیتے ہیں. جمعے کے دن مخصوص اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں جمعہ کا دن بھی ہے. عصر کے بعد مغرب سے تھوڑا پہلے بیٹھ جائیے 5-10 منٹ. بہت سارے کام کاج تو پڑے ہیں زندگی بھر, کبھی ختم ہونے والے نہیں. آدمی مرنے تک کاموں میں ہی رہے گا. ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن عصر کے بعد اگر اہتمام سے بیٹھ جائیں تو عصر سے مغرب بیٹھ جائیں, اور اگر بہت لمبا وقت نہیں بیٹھ سکتے 10 منٹ پہلے مغرب کی اذان سے 10 منٹ پہلے آ جائیں مسجد کو, بیٹھ کر اللہ سے منوائیں. جس حالت میں بیٹھ سکتے ہیں, چیئر پر بیٹھ جائیں, کرسی پر بیٹھ جائیں مرضی ہے, الکٹ پلکٹ مار کر بیٹھ جائیں مرضی ہے, تحیات میں بیٹھ جائیں مرضی ہے, کھڑے ہو کر مانگیں, جو حالت میں مانگ سکتے ہیں مانگیں. جمعہ کے دن کی مخصوص جو گھڑی ہے اس وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں مقبول ہوتی ہیں. بعض حضرات نے فرمایا جمعے کے دن جمعہ کے وقت یعنی نماز کے جو اوقات ہیں اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی دعائیں مقبول فرماتے ہیں. فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بھی مقبولیت کا ہوتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سب سوتے رہیں اپنے جسم کو بستروں سے الگ کر لینا, اور اس کے بعد اللہ سے امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. امید یہ ہے کہ معاف کرنے والے ہیں, ڈر اس بات کا کہ اگر اللہ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کریں گے. اس امید کے ساتھ اور اس ڈر کے ساتھ اللہ کے سامنے لو لگانا. بس مانگیے, اللہ صحت دیجیے, بولتے جائیے مسلسل. ایک فقیر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. کچھ دے دینے میں آپ مزہ پاتے ہیں اور کچھ دے کے اپنا دامن چھوڑاتے ہیں. گھر سے نکلتے وقت میں جاب کو جا رہے ہیں, آفس کا ٹائم ہے, ٹریفک ٹائم ہے, سب کچھ ہے. نکلتے وقت میں بچہ بولا اب جی میں آپ کے ساتھ ایک ٹرال ہونا. 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بعد مجبور ہوتے ہیں, چھوٹی ٹرال سے ہی دے کے نکل جاتے ہیں. اس بچے سے دامن چھڑانے کے لیے بچے کو ایک چھوٹی ٹرال دے دیتے ہیں, حالانکہ معلوم ہے وقت بہت کم ہے. بچے کو باپ کچھ دے دیتا ہے, سائل کو ہم کچھ دے دیتے ہیں, اور اللہ جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہمارے لیے نہیں دے گا. ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا
لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ ومعارج علیہا یظہرون۔ اللہ تو اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہر انسان کے گھر کو سونے کا گھر بنا دے۔ سونا سلیپنگ مراد نہیں، گولڈ، پورا چھت اس کا سونے کا ہو جائے، اور چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں وہ پوری چاندی کی بنا دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اللہ فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے، کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو نواز دیتے ہیں کسی کو محروم کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ضابطہ ہے۔ یہ اس لیے دوستو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر مانگتے رہیں، مایوس کبھی نہ ہو، دینے والے ہیں ضرور بھی ضرور دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ عجیب دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے، اور دعا اللہ نے سکھوائی ہم کو۔ دعا کیا کرنا؟ بلڈنگیں مانگنا، چیزیں مانگنا، فلاں مانگنا، یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مقدر میں جو کچھ دنیا ہے وہ تو ہم نے لکھ دی ہے، وہ مل کر رہے گی۔ اپنی آخرت کو اور اپنی شرافت کو اللہ سے مانگو، اپنے سلسلے کو اچھے لوگوں سے جوڑنے کے لیے مانگو۔ اس لیے فرمایا ربی ہب لی حکما، اے میرے پروردگار مجھے حکم عطا فرمائیے۔ حکم میں حضرات علماء اکرام نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات لکھی ہے علم، ربی ہب لی حکما، اے اللہ مجھے عالم بنا دیجیے، اس لیے کہ عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا وارث ہوتا ہے، اور علماء سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ربی ہب لی حکما، اے اللہ مجھے عالم بنا دیجیے تاکہ میں آپ کا مقرب بن جاؤں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا حکمت، ربی ہب لی حکما، اے میرے اللہ آپ مجھے حکمت اور دانائی عطا فرمائیے، سمجھ اتنی پیاری دیجیے کہ میں حالات کیا ہونے والے ہیں اس کو سمجھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا دونوں اعتبار سے قبول فرمائی اللہ نے۔ عالم اس اعتبار سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہچاننے کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ان کو نبی بنایا، امام الانبیاء بنایا، ان کی نسل میں بے شمار نبیوں کو پیدا فرمایا۔ اور حکمت اور دانائی کی بات یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بیٹے کی قربانی مانگی، ہم اور آپ ہوتے تو انکار کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام حکمت اور دانائی اور سمجھداری کی اعلیٰ ترین مثال دیتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا ایسا خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ کی رائے کیا ہے بیٹا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان میری رائے اللہ کے حکم کے سامنے نہ مانگیے، جس بات کا حکم اللہ نے آپ کو دیا وہ کر دیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اپنے آپ کو جھکا دیا اسماعیل نے ذبح ہونے کے لیے، اور ابراہیم نے ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا، اور اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ تو حکمت اور دانائی اللہ سے مانگتے رہنا، اے اللہ مجھے سمجھداری عطا فرمائیے، اے اللہ مجھے سمجھداری عطا فرمائیے، مسلسل بولتے رہیے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور قبول فرمائیں گے۔ ربی ہب لی حکما، اے میرے اللہ مجھے حکم عطا فرمائیے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ میں اکیلے نیک جنت میں جاؤں مزہ نہیں ہے، وہاں پر ایک میجارٹی چاہیے اللہ مجھے، میں بھی جاؤں میرے ساتھ بہت سارے لوگ جنت میں ہوں، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ اکیلے میں کوئی مزہ نہیں ہے، آپ کو پکنک کا ٹکٹ دیا گیا، آپ گھوم کر آئیے، فرانس جائیے، جاپان جائیے اور کہیں جائیے، آپ کا سوال ہوتا بیوی کا نہیں ہے کیا پوچھتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ آپ کو ٹکٹ آپ کی بیوی کے ساتھ ملے، اور تھوڑی اچھی سوچ والا میری بیوی کے ساتھ میرے بچوں کا بھی ٹکٹ چاہیے۔ انڈیا میں، انڈیا سے باہر کہیں پر بھی سیر تفریح کے لیے جانے کا پروگرام بنتا ہے
سمجھدار آدمی بیوی بچوں کے ساتھ بناتا، نہ سمجھا دوستوں کے ساتھ بناتا۔ دوستوں کے ساتھ پکنک میں مزہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ پکنک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ثواب بنایا۔ اگر آپ اپنی بیوی بچوں کو سیر تفریح کو لے جاتے ہیں وہ بھی ثواب ہے۔ کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ایسے ہی سیر تفریح کے لیے لے کر جایا کرتے تھے۔ اسلام میں سیر تفریح منع نہیں ہے، حجاب کے اندر رہتے ہوئے، گوشے پردے کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی فیملی کو سیر تفریح کو کسی اور جگہ اگر لے جاتا ہے کسی فن کے لیے، گھومنے کے لیے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ اس لیے ہمیشہ دعاؤں میں یہ دعا کرنا ہے، اللہ مجھے نیک بنا دیجئے، نیک لوگوں کا تقرب اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا نصیب فرمائی۔ بہت بڑی دولت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ بھی نیک ہو جاتے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو کتا ہے، ہر کتا پوری دنیا میں اب تک جتنے کتے پیدا ہوئے وہ یا آئندہ جتنے پیدا ہوں گے سب کے سب خراب ہیں، مگر اصحاب کہف کا کتا وہ سب سے پیارا کتا ہے۔ جنت میں وہ کتا جائے گا اصحاب کہف کی قربت کی وجہ سے، تو اچھے لوگ تھے اصحاب کہف۔ اب اصحاب کہف کی بات خالی اشاروں میں بولوں سمجھ میں بھی نہیں آتا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، دین پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ ناول پڑھنے کا وقت ہے، میچ دیکھنے کا وقت ہے، فٹ بال دیکھنے کا، مختلف چیزیں، اس کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ اصحاب کہف کے بارے میں معلومات بہت کم لوگوں کو ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ اتارا جس کا نام سورہ کہف ہے، بہت بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا سب کو، اللہ ماشاءاللہ کوئی پڑھتا ہو ورنہ کوئی نہیں پڑھتے، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے۔ سورہ کہف پڑھنے والے کے ایمان کی حفاظت اللہ فرمائیں گے، سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے ہفتہ بھر کے گناہ معافی کا اللہ نے وعدہ فرمایا، سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے ہفتہ بھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور قائم فرمائیں گے، اور سورہ کہف پڑھنے والے کے لیے دجال اگر ظاہر ہو گیا تو دجال کے فتنے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے۔ بہت سارے فوائد ہیں، تو وہ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا قصہ ہے جس میں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، ایک کتے کا بھی تذکرہ ہے کہ کتا اپنے باہیں پھیلائے ہوئے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا ان کی نگرانی کے لیے۔ اس کتے کو بھی اللہ نے مقبول فرمایا اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت سے۔ اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی عادت ڈالیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کے اچھے ہونے کی گواہی بنے گی۔ اور اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معمول نہیں ہوگا تو پھر لوگ ہمارے بارے میں بری باتیں کہیں گے۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور حضرت ابراہیم نے عجیب دعا فرمائی واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے اللہ جب تک میں رہوں میرے بعد اے اللہ میرے بارے میں لوگ اچھا تذکرہ کریں، ایسا اے اللہ میرے لیے فیصلہ فرمائیے۔ دیکھیے موت حیات ہر ایک کی مقرر ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، پوری دنیا کو مرنا ہے، مگر مرنے کے بعد آپ کی اچھائیوں کا تذکرہ ہو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بعض مرتبہ لوگ ایسے خراب کام کر کے جاتے ہیں کہ لوگ برائی میں ان کو یاد کرتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کوئی اچھے کام کر کے جاتا ہے تو اچھے کاموں کی وجہ سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ میرے لیے بعد کے جو آنے والے لوگ ہیں ان سب کی زبانوں پر اچھائی کا تذکرہ فرمائیے۔ یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں قبول فرمائی۔ دوستو قرآن پڑھیں، دوستو قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے اتارا۔ ہم لوگ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، وعدہ خلافی کو گناہ سمجھتے ہیں، بہت سارے کاموں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ قرآن نہ سمجھنا ہم لوگ اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور یاد رکھیں قرآن نہ سمجھنا گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کو چھوڑنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف شکایت کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر کے فرمائیں گے اے میرے اللہ یہ میری قوم ہے مگر ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ جو چاہے فیصلہ فرمائیے، اگر قرآن کے بارے میں قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
اس لیے دوستو قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں. اپنے سے نہ سمجھیں، کسی عالم دین سے سمجھیں. اپنی سمجھ کمزور ہے، ہر آدمی اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی گولی دیتا ہے تو گولی کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں اس میں کیا ہے اس میں. انجینئر کے پاس جاتے ہیں مکان بنانے کے لیے، کوئی پلان دیتا ہے تو اس میں یہ نہیں پوچھتے یہاں 20، یہاں پر 16، یہاں پر 12 کی ضرورت کیا ہے. جو دیا لاتے ہیں اور اس کے بعد اس حساب سے اسٹیل خرید لیتے ہیں. تو ہر فیلڈ کے الگ الگ ماہرین ہیں. لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ، ہر فیلڈ کے جیسے ماہرین ہیں. علم دین کے لیے حضرات علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے لگائیں. 15 20 سال تک قرآن مجید کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اور احادیث کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں جب لگائی ہیں. ان علماء سے قرآن کو سیکھیں، یقیناً فائدہ ہوگا. اپنے طور پر قرآن کو لے لیں گے، میری رائے یہ ہے، تیری رائے یہ ہے، اس میں گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں. اور یاد رکھیں، گمراہی کے لیے اللہ نے قرآن نہیں اتارا، بلکہ قرآن راستہ دکھانے کے لیے اتارا گیا. اس لیے قرآن سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اپنے فضل سے عطا فرمائے. اپنے کرم سے ہم سب کو مقبول اور منظور فرمائے، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.